السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ قربانی کب سے شروع ہوئی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی تاریخ: کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی۔ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل و قابیل نے دی۔ اذ قربا قربانا، یعنی جبکہ دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا کہ حابیل نے ایک مینڈھے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے اپنے کھیت کی پیداوار سے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ حسب دستور آسمان سے آگ نازل ہوئی، حابیل کے مینڈھے کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان پہلے انبیاء کے زمانے میں یہ تھی کہ جس قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تو ایک آگ آسمان سے آتی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر صراحتاً آیا ہے، یعنی وہ بقربان تأکلہ النار، یعنی وہ قربانی جس کو آگ کھا جائے۔ تو دوستو، پہلے زمانے میں جو قربانی کرتے تھے یا صدقہ وغیرہ کرتے تھے یا جہاد کرتے تھے اور جہاد میں سے جو مال غنیمت حاصل ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک آگ نازل ہوتی تھی آسمان سے اور اس قربانی کو کھا جاتے تھے، اس قربانی کو جلا دیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ ہماری قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیے ہیں۔ اس زمانے میں کفار سے جہاد کے ذریعہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا تو اس کو بھی آسمان سے آگ نازل ہو کر کھا جاتی تھی، اور یہ جہاد کے مقبول ہونے کی یعنی قبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہوا کہ قربانی کا گوشت اور مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیے گئے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی فضائل اور انعامات الہیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، یعنی یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعض غیر مسلموں نے اپنے اسلام قبول نہ کرنے کا ایک یہ عذر پیش کیا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی قربانیوں کو آگ کھا جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ صورت ظاہر نہ ہو۔ سورہ مائدہ میں اس عذر لنگ کو بیان کر کے یہ جواب دیا گیا کہ جن انبیاء علیہ السلام کے زمانہ میں قربانیوں کو آگ نے کھایا تھا، تم انہی پر کون سا ایمان لائے ہو؟ تم نے تو ان کو بھی جھٹلا دیا ہے، بلکہ ان کے قتل تک سے دریغ نہ کیا تھا۔ ان کا یہ قول حق طلبی کے لیے نہیں تھا بلکہ حیلہ جوئی کے لیے تھا۔ جانور کی قربانی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے عبادت اور تقرب الہی کا ذریعہ دی گئی ہے، اور قربانی کا خاص ایک طریقہ کہ آسمانی آگ آ کر اس کو جلا دے۔ یہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک تمام انبیاء سابقین کے دور تک مشہور رہا۔ قربانی ایک اہم عبادات اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے، بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورہ کوثر پارہ نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، ہر سال پابندی سے قربانی فرماتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر شخص پر ہر جگہ میں شرائط کے بعد واجب ہے، اور مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے۔ اس لیے جمہور علماء اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔